ایک نبی تھے، زکریا نام تھا ان کا، وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اب آپ ان کی دعا کے طریقے پر غور کریں۔ سب سے پہلے اپنی حالت اللہ کو بتائی، اللہ پاک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اپنی حالت اللہ کو بتایا کریں۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے بندے کی گریہ گزیری سننا۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ ان کا بندہ کتنا بوڑھا ہو گیا، پھر بھی نبی نے بتایا۔ تو حالت بتانے کے بعد حضرت زکریا بولے، اے میرے رب، مجھے آپ کو پکارنے کے کبھی محروم نہیں رہا۔ کتنا اچھا لگا ہوگا اللہ کو کہ میرا بندہ مانتا تو ہے نا کہ جب بھی اس نے مجھے پکارا میں نے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ پھر جب کوئی بندہ اللہ کا احسان مان لے تو اللہ اسے دوبارہ خالی ہاتھ لوٹائیں گے؟ نہیں، مگر پتہ ہے جب بات دعا کی نیت کی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو اولاد چاہیے اپنی جاگیر اور بڑھاپے کے لیے۔ حضرت زکریا کو اولاد پتہ ہے کیوں چاہیے تھی؟ انہیں یہ ڈر تھا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے رشتہ دار، جن میں شریر لوگ بھی تھے، دین میں کوئی تبدیلی نہ کر دیں، کیونکہ اس وقت اور کوئی نبی نہیں تھا۔ انہوں نے اولاد اللہ کا دین بچانے کی خاطر مانگی تھی، کوئی تخت بچانے یا اپنی ناموری یا بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں۔ سہارا تو بس ایک ہے، اللہ، جو بچپن اور جوانی میں سنبھال سکتا ہے، اس کے لیے بڑھاپے میں سنبھالنا مشکل نہیں ہے۔ اور انہوں نے دعا میں یہ بھی کہا کہ مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرمائے اور اسے پسندیدہ بنا دے۔ جب دعا ایسے کر لی جائے تو وہ اولاد آزمائش نہیں، رحمت بن کر دی جاتی ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا نام کا دوسرا نہ بنایا۔ اللہ پاک نے ان کی اولاد کا نام بھی خود رکھا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر اتنے خوبصورت اوصاف حضرت یحییٰ کے اللہ پاک نے بیان کیے قرآن میں، اور پھر ان پر سلامتی بھیجی۔ آپ بھی پسندیدہ اولاد مانگیں، نبی کا طریقہ اپنائیں۔ آپ کے بڑھاپے کو اللہ کافی ہے۔ آپ بس اللہ کا دین پھیلانے کے لیے اولاد مانگیں۔ جو رب حضرت زکریا کا ہے وہی آپ کا ہے۔ وہ ان کو دے سکتا ہے تو آپ کو بھی دے دے گا۔ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔